میرا خیال ہے کہ آپ کا اس سے بڑا ویلکم اس عظیم نسبت اور درگاہ پہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت ہی مبارک تبرکات کی زیارت کی ہے. یہ بڑے سعادت کی بات ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو اس کا ٹاپک جو اس پہ صوفی ٹیچنگز، تزکیہ اینڈ آداب طریقت، اس پہ میں کچھ بات اپنی کرنا چاہ رہا ہوں، تربیتی بات. صوفی تعلیمات یعنی صوفیانہ تعلیمات جو تزکیہ، صوفیانہ تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ تزکیہ، من کو پاک کیا جائے، تن کو پاک کیا جائے، اصلاح و تربیہ. اور آداب طریقت میں اس راستے میں آداب بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آداب کے بغیر معاملہ آگے نہیں جاتا. تو اس کا انٹروڈکشن جو ہے نا، اس کا نیکسٹ یہ ہے، انٹروڈکشن یہ ہے جس کا تعارف. اور اس میں اگر آپ دیکھیں صوفیاء کا جو راستہ ہے یہ من کی پاکیزگی، اندرونی پاکیزگی اور اچھے کردار، گڈ کیریکٹر، اور اللہ تعالیٰ کے قریب قرب حاصل کرنے پہ زور دیتا ہے. یہ تین باتیں ہیں. The Sufi path focuses on inner purification, good character and nearness to Allah Almighty. یہ تین باتیں آپ نوٹ کریں کہ صوفیاء کا جو راستہ ہے من کو پاک کرنا اور اچھا اخلاق اور طریقہ سیکھنا اور اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہو جانا. اور اس انٹروڈکشن میں دوسرا پوائنٹ آپ یہ ذہن نشین رکھیں کہ صوفیاء کی تعلیمات سے استفادہ کرنا ضروری ہے. اس پر بہت زور دیا اسکالرز نے، علماء نے. لیکن ایسا بھی ہے کہ سوسائٹی میں بہت سے لوگ ان تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے. اب یہ ان کا اپنا قصور ہے، حالانکہ یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے صوفیاء کی تعلیمات کو اپنانا. Many people neglect these teachings, but they are essential for success. لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن کامیابی کے لیے صوفیاء کی تعلیمات پر چلنا، اس راستے کو اپنانا، یہ بہت ہی ضروری ہے. ایک راستہ پاکیزگی و طہارت کا ہے، دوسرا راستہ خرابی اور بربادی کا ہے. اب من کو پاک کرو گے، اصلاح حاصل کرو گے، قلب کو روشن کرو گے، باطن کو منور کرو گے، اچھے اعمال کرو گے، سنت رسول کے مطابق، پاکوں کے راستے کے مطابق، پاک بیویوں کے راستے کے مطابق. سیدہ پاک کے نام پہ جامعہ ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ان کی سیرت و کردار، اس راستے میں ہماری بہنیں، بیٹیاں، عزیزات چلیں گی. ہم سب جب چلیں گے تو پھر من بھی پاک ہوگا اور تن بھی پاک ہوگا. تو یہ قرآن پاک نے کامیابی کی ضمانت دے دی جو اس کو پاک کرتا ہے، علائشوں اور قدورتوں سے اپنے من کو اس سے تزکیہ و تطہیر حاصل کرتا ہے، اور اس کی نشاندہی کر دی جو ناکامی والا کون ہے، خائب و خاسر کون ہے، جو گناہوں سے اسے پارا گندہ کر دے، آلودہ کر دے. تو گناہ کا راستہ ناکامی کا راستہ ہے، خرابی کا راستہ، اس سے بچنا ہے. حدیث پاک اس پہ پیش کرتا ہوں، آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں. ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. Allah Almighty doesn't look at your bodies or appearances but looks at your heart and deeds. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. تمہارا جو اپیرنس آپ کا، آپ کی صورت ہے جو ظاہر ہے، اور آپ کے جسم اور باڈیز کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ کس کو دیکھتا ہے؟ وہ بلکہ وہ تمہارے سینوں کے اندر جو تمہارے دل ہیں ان کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. یہ ہماری توجہ، پورا فوکس قرآن پاک نے اور حدیث پاک نے کس طرف کر دیا؟ ہمارے من کی طرف. من، باطن کو پاک کرنا، اس کی تزکیہ حاصل کرنا، کہ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ظاہر کو فقط سنوارنا ہے یا باطن کو سنوارنا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہمارے باطن کو دیکھتا، جہاں اخلاص ہوتا ہے، سنسیئرٹی، اور وہ جوہر وہ روشن ہوتا ہے. آپ کے اعمال کو، گڈ ڈیڈز کو دیکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ کی نیتوں کو، انٹینشن کو دیکھا جاتا ہے. آپ کی نیت پیوریفائی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے. تو اس کو آپ پیش نظر رکھ لیں. اب اس تزکیہ اور تطہیر کا حصول اس راستے کا ایک مقصد ٹھہرا، اور اس کے لیے جو نیکسٹ پوائنٹ ہے یہ بڑا ہیلپ فل ہے، بہت ہیلپ فل ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ. آداب طریقت، ایٹیکیٹ آف دا وے آف دا پاتھ، اس راستے پہ چلنے کے آداب، جس میں ہے ہیوملٹی اینڈ ریسپیکٹ آر سینٹرل ٹو دی صوفی پاتھ. صوفی پاتھ کے مرکزی دو نقطے ہیں، ایک ہے ریسپیکٹ اینڈ ہیوملٹی، جو عاجزی ہے، عاجزی اور ریسپیکٹ. بس اس کو حاصل کر لیں. آج کی مجلس سے آپ بہت کچھ لے کے چلے جائیں گے. ہم اپنی اندر عاجزی پیدا کریں، اکڑ ختم کریں، رعونت ختم کریں، اپنی نفی کریں. ہم کچھ بھی نہیں ہیں کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے.
اپنی ذات کی نفی یہ تصوف ہے. ریا، کینہ، بغض، حسد، تکبر، انانیت اس کا خاتمہ. اور دوسرا رسپیکٹ، ہمیشہ رسپیکٹ شو کریں، بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی، ہر ایک کو، اپنے فیلو جو آپ کے بھائی ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، ہر ایک کے لیے ادب، رسپیکٹ، ادب، احترام. جب آپ یہ پریکٹس کریں گے تو آپ صوفیاء کی تعلیمات کی روح حاصل کر رہے ہوں گے. اور اس راستے کی ضروریات میں سے ہے آداب. ادب سے اگر بندہ خالی ہے معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے کہ آپ آداب کو سیکھیں. اس راستے کے ضروری ہے. ادب آپ کرتے ہو، آپ کو جو نور ملتا ہے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. محبت جب آپ سینے میں بڑھاتے ہو نسبت سے، اولیاء و صالحین سے، اللہ کے پیارے حبیب سے صلی اللہ علیہ وسلم، پاکوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں تعلق محبت کا قائم کرتے ہو تو نور بڑھتا ہے. بس اس کو لیتے جائیے اس پوائنٹ کو کہ ادب اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور محبت سے نور کو بڑھاتی ہے. اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. اور ہیوملٹی اور عاجزی پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک بہت ہی قابل توجہ ہمارے لیے. من تواضع للہ رفع اللہ تعالی. whoever humbles himself for Allah Almighty, Allah will elevate him. جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عاجزی اختیار کرتا ہے، اپنے من کو مارتا ہے، اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقامات کو بلند کرتا ہے، اس کو اللہ عزت دیتا ہے. Let me conclude کہ importance of Sufi path، صوفیاء کا راستہ اپنانے کی جو اہمیت ہے. The Sufi path leads to Allah's closeness and spiritual success. جو صوفیاء کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف اور روحانی ترقی اور کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. یہ نوٹیبل پوائنٹ ہے. صوفیاء کا راستہ اللہ تعالیٰ کا قرب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وصل دیتا ہے، اللہ کی معرفت دیتا ہے، اور الٹیمیٹ جو سکسیس ہے زندگی کی وہ صوفیاء کی تعلیمات کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. اس پہ سورہ العنکبوت کی آیت کریمہ پر آپ توجہ کریں. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. And those who strive to us, we will surely guide them to our ways. وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے ان کو راستے دکھا دیں گے، ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. ایک راستہ نہیں، کئی راستے. سبلنا، اپنی طرف آنے والے بہت سے راستے اور اسباب ان کے لیے پیدا کر دیے جاتے ہیں. اور اس میں میرا خیال ہے بہت ہی قابل غور بات یہ ہے کہ آپ کی بے شک سپیڈ اعمال کی کم ہو لیکن اس میں استقامت ہونی چاہیے. اس پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک توجہ فرمائیں. احب الاعمال اللہ ادومها ان قل. The most beloved deeds to Allah Almighty are those that are consistent with you are doing the good deed with steadfastness even if they are few. اگر تھوڑا عمل کیا جائے لیکن استقامت اس کے اندر ہو. آپ کے ذکر میں استقامت، آپ کے اعمال میں استقامت، آپ کی نیکیوں میں استقامت، آپ کے طور اتوار میں استقامت، من کو پاک کرنا استقامت سے، تن کو اجلا رکھنا استقامت سے. اچھائی اور بھلائی ہم نے اختیار کرنی ہے. یہ پریکٹیکل سٹیپس ہیں. اس مجلس میں آپ آئے ہیں. نمبر 1 از ذکر، دا ریمبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، ذکر. اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ جو صوفیاء اور اللہ کے ولی ہیں ان کی مجلس اختیار کرنی ہے. صحبت صالحین، دا کمپنی آف رائچس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سراؤنڈ یور سیلف ود دا پیپل ہو انسپائر پائٹی، جو تقوی اور طہارت کا نور بکھیرتے ہیں. ان اللہ کے ولیوں اور صالحین کی مجلس اختیار کرنی ہے. نیکوں کے ساتھ سنگت اختیار کرنے سے بندہ اچھا ہوتا ہے. اسی طرح جو معمولات ہیں طریقے کے، اس میں ذکر بتایا میں نے، نفی اثبات ہے، مراقبہ ہے، درود شریف ہے. یہ تمام چیزوں کو اپنے معمولات میں شامل رکھا جائے. اس کو کبھی کبھی نہیں کرنا. جس طرح آپ کی جو بک ہے ظاہری، اس کو آپ کو ریگولر پڑھنا ہے تاکہ آپ ایگزام میں جا سکیں، اچھے مارکس لے سکیں. اسی طرح آپ کو ہر وقت اپنے طریقے کا جو سبق ہے اس کو یاد رکھنا ہے. آخری پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ علم حاصل کریں ہمیشہ. جیسے آپ جامعہ میں حاصل کر رہے ہیں، ہمارے باقی پروجیکٹس ہیں، رضا اسلامیہ کالج ہے، مینٹوریو اسکول سسٹم ہے، رضا فاؤنڈیشن ہے، ہیومن ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، ہمارے جتنے پلیٹ فارمز ہیں ہم سب کوشاں ہیں کہ ہم ہیومینٹی کو، انسانیت کو، لوگوں کے فائدے اور بھلے کی بات کریں، ان کے لیے کوشش کریں. اس کے لیے نالج، علم بہت امپورٹنٹ چیز ہے. قرآن پاک کی تعلیم، حدیث پاک کی تعلیم، دینی تعلیمات، اچھا ہنر رزق حلال کے لیے تمام اچھے صدقات جاریہ میں سے ہیں. ان تمام باتوں کو سیکھنا چاہیے. اور مور امپورٹنٹلی یہ ہے قرآن پاک اور صوفیاء کرام کی جو بکس ہیں ان کا آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے. جی، جو صوفیاء کا راستہ یہ محبت کا، عقیدت کا اور خود کو بدلنے کا راستہ ہے. خود کو جو جڑ جاتا ہے صوفیوں سے، اگر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا روحانی اعتبار سے تو اس کو پھر سے سبق پڑھنا ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس پہ قرآن پاک کی آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. سو ریممبر می، آئی ول ریممبر یو. جب اللہ کو سچے دل سے یاد کرو گے اللہ تعالیٰ اس طرح یاد کرے گا، تمہارا شہرہ بھی کرے گا، تمہیں عزت بھی دے گا. تقوی داروں کو اللہ عزت دیتا ہے اور پھر توفیقات میں اضافہ فرما دے گا. اس بات کو آپ غور کریں.
اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ may Allah Almighty guide us to purify our hearts and follow the path of sincerity and love and the path of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and path of the Salihin, the Sahaba Ikram, the companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the household of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the Ahlul Bayt. Most importantly, the path of Sayyida Tayyiba Tahira Fatima Az-Zahra Salamullah Alayha wa radiyallahu ta'ala anha. Allah ta'ala hum sab ko tawfiq ata farmaye.